شاعر کہتا ہے علم روشنی ہے جو دلوں کو چمکاتی ہے، علم روشنی ہے جو دلوں کو چمکاتی ہے، جیسے تنہا سفر میں کوئی دیا جلاتا ہے۔ علم روشنی ہے جو دلوں کو چمکاتا ہے، جیسے تنہا سفر میں کوئی دیا جلاتا ہے۔ جاگ اٹھتا ہے ضمیر بھی اس نور سے، جاگ اٹھتا ہے ضمیر بھی اس نور سے، جو علم دین مصطفیٰ سے دوستی نبھاتا ہے، جو علم دین مصطفیٰ سے دوستی نبھاتا ہے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمانے خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ آیت مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی میں علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا دنیا و مافیا میں کوئی جواب نہیں، جس کا دنیا و مافیا میں کوئی مثال نہیں۔ حضرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا، جن چیزوں کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا، ان میں ایک اہم چیز علم دین مصطفیٰ ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ غار حرا کی سرزمین پہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر تشریف لائے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی، اظہار نبوت کا زمانہ قریب تھا۔ آپ کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے تھے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ سبیل صبح کی طرح ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ کئی روز کا توشہ لے جا کر کے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ 8ویں ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے لوح و قلم کو پیدا کیا ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اس کے علم کی فیوز و برکات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متفرق سورتوں میں اس کے فضیلت و عظمت، رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندے میں اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اجالا اور اندھیرا ہرگز برابر نہیں ہو سکتا، تاریکی اور اجالا ہرگز برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے۔ حضرات، انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ دانشور کہلاتا ہے۔ انسان علم جب حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے مراتب کو بہت سمجھتا ہے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو خدا کو پہچانتا ہے۔ انسان علم سے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، انسان علم سے خدا کو پہچانتا ہے، اور اسی عالم کے انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم عالم کہلاتا ہے، اور اسی عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتوائے رفیہ وجود میں آتی ہے۔ اسی عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو دولت المکی کا ثبوت غیب پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے مشعل راہ ہے۔ شاعر کہتا ہے علم روشنی ہے
سے جو علم دین مصطفیٰ سے دوستی نبھاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ابو درداء کے پاس دمشق کے مسجد میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں، دور دراز سفر طے کر کے کسی دولت کے لالچ میں نہیں، کسی عزت و شہرت کے لالچ میں نہیں، بلکہ آپ کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، آپ وہ حدیث مجھے سنا دیجئے۔ تو حضرت ابو درداء نے ارشاد فرمایا، اے شخص سن، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو نکلے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اور طالب علم کی خوشنودی یہ ہے کہ فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن اس علم سے مراد کون سا علم ہے، کون سی تعلیم ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے داؤد علم نافع سیکھو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے معبود یہ علم نافع ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میری جلال اور ہر چیز پر میری قدرت کا کمال دیکھ سکو، یہ وہ علم ہے جو تجھے مجھ سے قریب کر دے گا۔ تو حضرات پتہ کیا چلا کہ علم سے مراد علم دین ہے۔ حضرات میں آپ کو علماء کی فضیلت بیان کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آگے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ عالم افضل ہے یا عابد؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے شخص تیرے اس سوال سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک سست عالم، ہزار محنتی جو رات بھر جاگ کر نماز پڑھتا ہے، جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس سے بہتر یہ سست عالم ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہاری ادنا پر۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اور تمام زمین والے اور آسمان والے، یہاں تک کہ سوراخوں میں چیٹیاں، سمندر میں مچھلیاں ان کی بھلائی کی دعائیں کرتی ہے، جو لوگوں کو اچھی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا رہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے مشک اصفر کا بنا ہوا شہر آباد ہے، اس کے دروازے پر روزانہ فرشتے اس طرح منادی کرتے ہیں کہ سن لو، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء کی زیارت کی، اور جس نے کسی انبیاء کی زیارت کی اس نے پروردگار عالم کی زیارت کی، اور جس نے اللہ کی زیارت کی اس نے کے لیے جنت ہے۔ شعر کرتا ہے، عالم علم نور ہے، عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، اور علم الدین میراث ہے سرکار کا، اے مومنو ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا۔